بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ وار، کوئٹہ سے لاہور جانے والے 9 مسافروں کو بس سے اتار کر قتل کر دیا۔ دنیا پور کے جابر اور عثمان والد کے جنازے پر گھر جا رہے تھے، دونوں بھائیوں کے جنازے گھر پہنچے تو کوہرام مچ گیا۔ مظفر گڑھ کے محمد آصف کی 3 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی۔ والد نے بتایا شادی کے بعد مجبوری میں بلوچستان مزدوری کرنے گیا تھا، ظالموں نے جان لے لی۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا ہے واقعہ لورالئی اور موسیٰ خیل کے درمیان قومی شاہراہ پر سر ڈھاکہ کے مقام پر پیش آیا۔ مسلح افراد نے پنجاب جانے والی 2 بسیں روکی، شناختی کارڈ دیکھ کر مسافروں کو نیچے اتارا اور گولیاں مار دیں۔ شہداء کا تعلق لاہور، گجرات، خانیوال، گجرانوالہ، لودھنا سے ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان کے امن و اتحاد پر حملہ کیا گیا۔ بلوچستان کے عوام دشمن کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے ہیں، ریاست کے دشمنوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے گا۔ صدر اور وزیر اعظم کی بلوچستان میں مسافروں کے بےایمانہ قتل کی شدید مذمت۔ صدر مملکت نے کہا فتنہ الہندوستان پاکستان میں انتشار اور بدامنی پھیلانا چاہتا ہے، اپنی سرزمین کو فتنہ الہندوستان اور اس کے سہولت کاروں سے ہر صورت پاک کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا نہتے شہریوں کا قتل فتنہ ہندوستان کی کھلی دہشت گردی ہے، دہشت گردوں سے پوری قوت سے نمٹیں گے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا معصوم جانوں کے قاتل کسی رعایت کے مستحق نہیں، دہشت گردوں کو ہر حال میں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردی بھارت کے آپریشن سندور کا تسلسل ہے، دہشت گرد نہتے مزدوروں اور سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سیز فائر ہے، ملٹی ٹو ملٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو طے ہوا کہ اتنے دنوں میں یہاں فوجیں واپس جائیں گی، اتنے دنوں میں یہاں جائیں گی، وہ جا چکی ہیں، لیکن جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ابھی محل ہضم نہیں ہو رہا۔ کبھی وہ کہتے ہیں جی یہ تو ٹیمپرری سیز فائر ہے، کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ٹریلر تھا، ایکچوئل فلم چلنی ہے۔ بھارتی سیاسی قیادت کو سیز فائر ہضم نہیں ہو رہا۔ بھارت کے ساتھ سیز فائر ہے، ملٹری ٹو ملٹری کوئی مسئلہ نہیں، فوجیں اپنی جگہ واپس جا چکی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کوالالمپور خطاب، کہا بھارتی تکبر اور غرور کو اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ ایران اسرائیل جنگ کے دوران ہمارا جو فرض تھا وہ نبھایا۔ عباس عراقچی سے مسلسل رابطے میں تھا، بیک ڈور ذمہ داری ادا کی۔ امریکہ سے اچھے تعلقات کا مطلب یہ نہیں کہ خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ پاکستان کی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے، پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہمارا ہدف ہے، پوری توجہ معیشت بہتر بنانے پر ہے۔ اسحاق ڈار کی ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خارجہ نے برطانوی اور ترک ہم منصب سے بھی ملاقاتیں کی، حالیہ علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان ہاکی ٹیم بھارت نہیں جائے گی، بھارتی انتہا پسندوں کی پاکستانی ٹیم کو دھمکیاں۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر دھمکی آمیز پیغامات کے بعد ہاکی ٹیم بھارت میں ایشیا کپ ٹورنامنٹ کھیلنے نہیں جائے گی۔ ذرائع نے بتایا کشیدہ تعلقات اور ٹیم کو لاحق خطرات کے پیش نظر کھلاڑیوں کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ کرکٹ کو بھی داغدار کرنے کی کوشش، بھارت ایشین کرکٹ کونسل کے سالانہ اجلاس کی مخالفت میں کھل کر سامنے آنے لگا۔ ذرائع کا کہنا ہے بھارتی حکومت اور بورڈ نے رکن ممالک پر شرکت نہ کرنے کا دباؤ ڈالنا اور پرکشش آفرز دینا شروع کر دی۔ آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ کی بھی لابی، سری لنکا کے بعد عمان نے بھی بھارت کی حمایت کر دی۔ صدر اے سی سی محسن نقوی نے 24 جولائی کو ڈھاکہ میں اجلاس طلب کر رکھا ہے۔ بھارت اور سری لنکا نے اجلاس ملتوی کرنے، وینیو تبدیل کرنے کا کہا ہے۔ نیچرلی مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، کافی چیزیں ہماری طے ہو چکی ہیں، باقی 1-2 دن کے اندر طے ہو جائیں۔ جو باتیں ہماری پہلے طے تھی الیکشن ہونے سے پہلے، اس پہ مل کے عمل کریں۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد، خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ الیکشن سے متعلق مشاورت۔ ملاقات کے بعد خورشید شاہ میڈیا سے گفتگو میں بولے
مل کر سینٹ کا الیکشن لڑیں گے. مولانا سے بڑا اچھا تعلق ہے. کچھ چیزیں طے ہو گئیں, کچھ 1-2 روز میں طے ہوں گی. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے میڈیا کو بتایا کہ پی اسمبلی میں 30 ارکان نے خود کو آزاد ڈکلیئر کیا ہے. اپوزیشن کے پاس ایک ممبر بھی زیادہ ہوا تو تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے. پی پی خواتین اور جنرل نشستوں پر الیکشن لڑ رہی ہے. ہماری کوشش ہوگی اپوزیشن کے پی میں سینٹ کی 5 سیٹیں جیتے. نون لیگ کے وفد نے بھی 2 روز قبل مولانا سے ملاقات کی تھی. جے یو آئی نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے کمیٹی قائم کر دی. اسپیکر پنجاب اسمبلی سے تحریک انصاف کے 26 معطل ارکان کی ملاقات. حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے سینئر ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دینے پر اتفاق. اپوزیشن لیڈر ملک احمد کہتے ہیں اسپیکر سے ملاقات نہیں سماعت تھی. حکومت کو پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف فیصلہ کرنے کی بہت جلدی ہے. اداکارہ حمیرہ اصغر کو لاہور کے ماڈل ٹاؤن قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. گرین ٹاؤن میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں اہل خانہ سمیت دیگر لوگوں نے شرکت کی. چچا نے بتایا فیملی میں جائیداد کا کوئی جھگڑا نہیں, سوشل میڈیا پر افواہیں بے بنیاد ہیں. حمیرہ اصغر کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی جس کے مطابق موت 8 سے 10 ماہ قبل ہوئی. جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں پائی گئی. بال, شرٹ کے ٹکڑے کیمیائی معائنے کے لیے بھیج دیے گئے. رپورٹ کے مطابق لاش ڈی کمپوز ہونے کے بالکل آخری سٹیج پر تھی. زیادتی کا پتہ لگانا مشکل ہے. اداکارہ کی مہینوں پرانی لاش 8 جولائی کو کراچی ڈیفنس میں ان کے فلیٹ سے ملی تھی. حمیرہ کے بھائی مرید اصغر نے بہن کے قتل کا شبہ ظاہر کیا ہے. وقت مانگتے بھی ہمیں وقت, تو ہم اپنا گھر کا کچھ کریں, اور یہ بلڈنگ ٹوٹے گی بنے گی اسی میں ہی ہم لوگ کو گھر دینا ہے. ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے. 60-70 لاکھ کی جگہ ہے ہماری, اس وقت 1 روپے کی نہیں رہی تو ہم کہاں جائیں. ہمیں کوئی رہائش کی جگہ نہیں دی گئی تو ظاہر ہم یہیں روڈ پہ بیٹھے. کراچی اولڈ سٹی ایریا میں مخدوش عمارت خالی کرا لی گئی. حاجرہ منزل کے مکین عمارت کے سامنے سڑک پر بیٹھ گئے. خواتین نے کہا کل نوٹس دیا, آج صبح زبردستی عمارت خالی کرا لی. متبادل جگہ ملنے تک سڑک پر ہی بیٹھے رہیں گے. لیاری میں عمارت گرنے کا کیس, عدالت نے گرفتار 9 ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس نے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ بھی عدالت میں جمع کرا دی. ایس بی سی اے کے 6 ڈائریکٹرز اور بلڈنگ مالک سمیت 14 افراد کو قصوروار قرار دیا گیا. بتایا عمارت کی خستہ حالی کا ایس بی سی اے افسران کو 3 سال سے علم تھا لیکن کوئی اقدامات نہیں کیے. افسران کی غفلت اور لاپرواہی سے عمارت زمیں بوس ہوئی. سانحہ سوات کی تحقیقاتی رپورٹ تیار, وزیر اعلیٰ کو پیش. ریسکیو 1122 کی رسپانس میں تاخیر, تربیت یافتہ عملہ اور آلات میسر نہیں. خطرات سے آگاہ کرنے کے سلسلے میں ہوٹل مالکان نے غفلت کا مظاہرہ کیا. محکمہ پولیس, ریونیو, اریگیشن, ریسکیو, ٹورزم پولیس اور دیگر محکموں میں کوارڈینیشن کا فقدان رہا. پی ڈی ایم میں ضلع انتظامیہ کی ایڈوائزری پر صحیح معنوں میں عمل درآمد نہیں کیا گیا. ارلی وارننگ سسٹم غیر فعال ہونے سے پیغام رسانی میں تاخیر. فرائض سے غفلت کے مرتکب سرکاری اہلکاروں اور افسران کی نشاندہی. تادیبی کارروائی کی سفارش. ضلع انتظامیہ, محکمہ آبپاشی, بلدیات اور ریسکیو 1122 کے اہلکار شامل. کراچی, راولپنڈی اور اسلام آباد میں چینی کی فی کلو قیمت 200 روپے تک پہنچ گئی. لاڑکانہ 195, سیالکوٹ اور لاہور میں 192 روپے کلو چینی دستیاب. ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 19 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. برائلر مرغی 78 روپے 32 پیسے مہنگی. ٹماٹر, پیاز, آلو, لہسن, چاول اور دالوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا. 70 سال سے ملک کو جس طرح چلانے کی کوشش کی گئی اس سے ترقی ممکن نہیں. فرسودہ نظام کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کیے بغیر معاشی ترقی اور خوشحالی ناممکن ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان وسائل سے مالا مال ہے, نوجوان افرادی قوت سب سے قیمتی اثاثہ ہے. وزارت توانائی کی اصلاحات اور نقصانات میں کمی باقی وزارتوں کے لیے قابل تقلید مثال ہے.
वजारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और हर शोबे के माहिरीन की खिदमत के लिए इस्लाहाती अमल की हिदायत। किसी ने राब्ता किया न वापस नून लीग में जाऊंगा, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है। वजीर आजम चौधरी निसार के घर आए और मुलाकात हो गई, मुझसे किसी का राब्ता नहीं। पुरानी दोस्ती और ताल्लुक कायम रह सकता है। आवाम के पैसे फलाह के बजाय तशहीर पर खर्च करेंगे तो निज़ाम नाकाम होगा। मुझे वोट को इज्जत दो की सियासत से इत्तेफाक है, इक़्तिदार को इज्जत दो से नहीं। हुकूमत की तरह अपोजिशन भी नाकाम है। सदर के ओहदे की हकीकत क्या है? आप रोज सदर बदलें तो मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात। मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अबुधाबी में यूएई के नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश वीजा के मसाइल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, चाहते हैं पाकिस्तानी आसानी से यूएई आ सके। सिक्योरिटी समेत हर शोबे में ताउन को वसअत देने के ख्वाहां हैं। बिलावल भुट्टो ने किसी रहनुमा को भारत के हवाले करने पर नाम नहीं लिया। बिलावल भुट्टो के बयान पर पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बता सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं, भारतीय मुशीर का बयान भारतीय जारहाना अज़ाइम की हिमायत का अक्कास है। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के वाज़ेह शवाहिद हैं। भारत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्लेआम की आलमी मुहिम शुरू की। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शहरी ने डकैती नाकाम बना दी। शहरी बैंक से रकम निकलवा कर आ रहा था, पीछे मोटरसाइकिल पर सवार 2 डकैत भी आ गए। शहरी ने डकैतों पर फायरिंग कर दी। दूबदू फायरिंग के बाद डाकू रकम लूटे बगैर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त की जा रही है। नॉर्थ कराची के घर से मुर्दा हालत में मिलने वाला नौजवान डकैत निकला। पुलिस का दावा, बताया हमजा नामी नौजवान का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। मकतूल का एक भाई उमैर भी डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार है। हमजा की लाश जिस दोस्त फिरोज के घर से मिली वो भी मुबैना डाकू है। फिरोज ने हमजा के भाई उमर को कॉल करके हमजा की तबीयत खराब होने का बताया। उमर पहुंचा तो वहां लाश पड़ी थी। फिरोज और अहले खाना फरार हैं। हमजा वारदात के दौरान जख्मी हुआ या कत्ल किया गया, तहकीकात जारी। मलिर खोखरापार में 16 साल लड़की मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। मुद्दई को शक है मोहल्ले में किसी ने उसकी बेटी को कत्ल किया। डीएनए और दीगर टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए। मौत की असल वजह रिपोर्ट्स आने के बाद मालूम होगी। एएनपी रहनुमा मौलाना खान ज़ेब की नमाज जनाजा आबाई गांव नावागई बाजोड़ में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में एएनपी के मरकजी रहनुमा मियाँ इफ्तिखार हुसैन, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना खान ज़ेब के कत्ल पर इजहार अफसोस। कहा, मौलाना खान ज़ेब नेक सीरत इंसान और अमन के दाई थे। उनके खानदान, रफ़का और बाजोड़ के आवाम से ताज़ियत करता हूँ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 13 से 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। पंजाब में रवां साल मानसून बारिशों से अब तक 39 अफराद जान से गए, 103 जख्मी हुए। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक 47 घरों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मुमकिना बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, महकमा आपाशी बंदों की कड़ी निगरानी करे, तमाम इदारे अलर्ट रहें। बारिशों की पेशगोई के मुताबिक अर्बन फ्लड का खतरा रहेगा। कराची समेत बड़े शहरों में नालों की सफाई का काम फौरी मुकम्मल करें। अंडरपासेज और नशीबी इलाकों से बारिश का पानी फौरी निकाला जाना चाहिए। अस्पतालों, वाटर बोर्ड, पंपिंग स्टेशन पर बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाएं।
دہشت گرد اسرائیل نے غزہ کو بچوں اور بھوکے لوگوں کا قبرستان بنا دیا۔ غاصب ریاست نے تازہ حملوں میں مزید 18 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شمالی غزہ میں اسکول پر اسرائیلی فوج کی بمباری، 8 پناہ گزین شہید، درجنوں زخمی۔ ایک اور حملے میں خوراک کے متلاشی 10 فلسطینی جان سے گئے۔ اسرائیل کی جاری نسل کشی مہم میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 57,762 ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ روکنے میں ناکامی، امریکی خفیہ ادارے سیکرٹ سروس نے 6 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ 10 سے 42 دن کی تنخواہ کی کٹوتی اور ذمہ داریاں محدود کر دی گئی۔ گزشتہ سال ٹرمپ پر صدارتی مہم کے دوران حملہ ہوا تھا۔ حملے میں ایک شخص ہلاک اور ٹرمپ معمولی زخمی ہوئے تھے۔ آبادی میں تیز رفتار اضافہ قومی ترقیاتی عمل کو متاثر کر رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی وسائل، صحت، تعلیم اور عوامی خدمات پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عالمی یوم آبادی پر پیغام، کہا خاندانی منصوبہ بندی کے لیے جامع اور گیر حکمت عملی اپنانا ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے تمام اسٹیک ہولڈرز آبادی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ ذمہ داری کا اعادہ کریں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کہتی ہیں ہر ماں کی صحت، ہر بچے کا تحفظ اور ہر خاندان کی ترقی قومی فرض ہے۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانا ایک پرامن اور پائیدار پاکستان کی تعمیر کے لیے ضروری ہے۔ انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ پاکستان فائنل میں پہنچ گیا۔ پاکستان نے سیمی فائنل میں ملائیشیا کو شکست دے دی۔ مقررہ وقت تک میچ 3-3 گول سے برابر تھا۔ فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا۔ فائنل اتوار کو پاکستان اور جاپان کے درمیان ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی انڈر 18 ایشیا ہاکی کپ کا سیمی فائنل جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد۔ منتظر میرے زوال کے ہیں، میرے اپنے بھی کمال کے ہیں۔ قومی T20 ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کا شاعرانہ انداز، کہا ٹیم پر فلم بنے تو بابر اعظم کو ہیرو اور حارث رؤف کو ویلن کا کردار دوں گا۔ گلوکاری فخر زمان سے کراؤں گا۔ شادی کے بعد آزادی کو بہت مس کرتا ہوں۔ دوسری شادی کا موقع بھی ملے تو بھی نہیں کروں گا۔ ایک شادی سے ہی شوق پورا ہو گیا۔ ناروے کپ میں شرکت کرنے والی لیاری فٹ بال اکیڈمی کی ٹیم کے لیے بڑا پیکج۔ سندھ حکومت نے اسٹریٹ چلڈرن ٹیم کو 1,83,00,000 روپے کا چیک دے دیا۔ ناروے کپ 26 جولائی سے 2 اگست تک اوسلو میں کھیلا جائے گا۔ وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش مہر نے ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ کے فاتح کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ 6 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان بھی کیا۔